نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی تو اللہ نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے بلکہ دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ جو فساد پھیلانے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی۔ پیچھے آپ سن چکے تھے کون کون سے لوگ فسادی ہیں، تو فرمایا اللہ نے ان پر لعنت کی اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور جب اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا تو فرمایا اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں واعظ و نصیحت سننے سے بہرا کر دیا اور حق کی راہ دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی کر دی، اس لیے اب وہ حق راستے کی طرف ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یعنی جن کے دلوں میں نفاق کے تالے لگے ہوئے ہیں، تو فرمایا وہ نہ تو قرآن کریم میں غور و فکر کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے حق بات ان تک پہنچ نہیں پاتی۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، یعنی دل کو اگر تالے لگ جائیں تو آپ دیکھیں کہ کیسا اللہ یہ نفاق کیسا بیج ہے کہ اگر یہ دل میں اگ جائے اور اللہ کی طرف سے اگر تالا لگ جائے دل پر تو پھر انسان واعظ و نصیحت سنتا ہی نہیں، سنتا ہے تو ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے اور اس حق کو سمجھنے کی وہ کوشش ہی نہیں کرتا۔ یاد رکھیے کہ تدبر قرآن کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیں قرآن بار بار دعوت دیتا ہے کہ قرآن میں کیا غور نہیں کرتے، کیا تدبر نہیں کرتے، تو تدبر کسے کہتے ہیں؟ اس کی آسان ڈیفینیشن تعریف یاد رکھیے گا کہ تدبر قرآن یہ کہتے ہیں قرآن پاک میں غیر غور و خوض کو کہتے ہیں، یعنی انتہائی قرآن پاک میں ڈوب کر، یعنی اس میں غور کرنا اور غور کرنے کے درمیان دو باتوں کا خیال رکھنا، تین باتوں کا۔ ایک تو تعصب سے پاک ہو اور جانبداری سے پاک، اور عقل اور نقل، یعنی عقل اور نقل جو پیچھے سے جو اسلاف نے جو صحابہ سے قرآن انہوں نے کیونکہ حضور سے ڈائریکٹ سمجھا، پھر صحابہ سے یہ سمجھتے ہوئے 1400 سال سے جو ایک لڑی ہے اور وہ سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور انہوں نے جس طرح قرآن کے معنی بیان کیے تو پھر حقیقی عقل و نقل کے تقاضے کے مطابق ہو، تعصب سے پاک ہو اور جانبداری سے پاک ہو، تو پھر اس میں قرآن اگر اس طرح پھر بندہ غور سے سمجھے گا تو پھر اسے سمجھ میں آئے گا۔ آج لوگ جو بھٹک گئے انہوں نے ایک تو عقل و نقل کو بھی چھوڑا، نہ وہ عقل سے سوچتے تھے نہ نقل کو، یعنی 1400 سال سے جو قرآن جس طرح اسلاف نے سینہ بسینہ صحابہ سے، تابعین سے، اولیاء امت نے، اجماع امت نے جو قرآن سمجھایا، آج لوگ اپنی تفسیر لے کر بیٹھ گئے، اپنی عقل سے قرآن کی تفسیر کرنے لگ گئے، تو اس لیے وہ گمراہ خود بھی ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ آج بھی وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس میں بیسک پیچھے دیکھیں گے تو ان کی عقل شامل ہوگی اور وہ اپنے نفس کو انہوں نے شامل کیا ہوا ہوگا، تو تکبر قرآن جب نصیب ہوگا کہ جب انسان اب تعصب سے پاک ہو، جانبداری سے پاک ہو اور عقل و نقل کے حقیقی تقاضوں کے مطابق پھر وہ قرآن میں غور کرے گا تو یقیناً پھر اسے قرآن کا فیضان نصیب ہوگا۔ آگے سنیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد
ایمان سے وہ کفر کی طرف پلٹ گئے، یعنی ایمان کی اہمیت کو نہ سمجھا، وہ کفر کی طرف لوٹ گئے، تو فرمایا انہیں شیطان نے پھر ایسا دھوکہ دیا کہ ان کی نظر میں ان کی برائیوں کو ایسا مزین کر کے پھر شیطان نے ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ انہیں اچھا سمجھنے لگے، اور انہیں دنیا میں ہمیشہ کہ وہ دنیا میں رہیں گے، مدتوں تک رہنے کی، پھر شیطان نے انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائی کہ ابھی خوب دنیا پڑی ہے، دنیا کے مزے اٹھا لو، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان پر شیطان کا داؤ، شیطان کا مکر، شیطان کا فریب ان کے اوپر چل گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں اہل کتاب کے ان کفار کا حال اللہ نے بیان کیا کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پہچانا، اور انہوں نے اس سے پہلے قرآن نازل ہونے سے پہلے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا حضور کی نعت، حضور کی صفت جو ان کی کتابوں میں تھی، پھر بھی جاننے پہچاننے کے باوجود انہوں نے کفر اختیار کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس اور ضحاک اور مفسر سدی انہوں نے اس آیت کریمہ کے بارے میں یہ قول لکھا کہ اس سے منافق لوگ مناد ہے کہ جو ایمان لا کر یہ لوگ کفر کی طرف پلٹ گئے، یعنی بہرحال اگر اہل کتاب کے کافر ہوں، منافق ہوں، لیکن اس میں پیغام یہی ہے کہ جو ہدایت کے راستے سے اگر واضح اسے سمجھ میں آ گیا لیکن پھر بھی وہ اگر کفر کی دلدل میں جاتا ہے تو پھر شیطان اسے چھوڑتا نہیں، پھر وہ مزید کفر کی اور اندھیرے کی تاریخیوں میں وہ دلتا اور وہ دھستا چلا جاتا ہے اور اپنی بربادی کی طرف وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ ایسی بربادی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے سنیے، فرمایا ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ کو ناپسند کرنے والوں سے کہا کسی کام میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ایمان سے کفر کی طرف پھر جانا اس لیے ہے کہ منافقوں نے اللہ کے نازل کردہ قرآن اور اس کے دین کے احکام کو ناپسند کرنے والے یہودیوں سے پوشیدہ طور پر یہ کہا۔ اب دیکھیے قرآن کیسا پردہ فاش کرتا ہے، ایک تو وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے منافق، اور دوسری یہودیوں سے یاری بھی لگائی ہوئی تھی۔ اب یہاں پر کوئی بات بتائی کہ یہاں ان کے دلوں میں قرآن سے نفرت ہے لیکن قرآن سن رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، اور وہاں جا کر یہودیوں سے کیا کہتے ہیں، وہی بات اللہ نے یہاں بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں سے جا کر پوشیدہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور حضور کے خلاف ان کے دشمنوں کی امداد کرنے اور لوگوں کو جہاد سے روکنے میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے۔ یعنی یہودیوں سے منافقوں نے کتنی خطرناک بات کہی کہ ہمیں بھی حضور سے نفرت ہے، معاذ اللہ، جیسے تمہیں نفرت ہے ایسے ہمیں بھی، جیسے تم حضور کے دشمن اور ان کی یعنی جتنی ٹیمیں ہیں ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ اسلام کی مدد نہیں کرنا چاہتے، اور فرمایا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جیسے لوگوں کو جہاد میں ہم روکنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جہاد میں نہ نکلیں، اور انہوں نے یہودیوں سے کہا ہم تمہاری اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ انہوں نے اگرچہ یہ بات خفیہ طور پر کہی لیکن اللہ کیونکہ وہ ساری چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے جو وہ یہودیوں سے کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن میں ان کی ساری خبر دے دی۔ یعنی یہ جو منافق آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے یہ یہودیوں سے اس طرح کی جا کے باتیں کرتے ہیں، پھر اللہ نے جب خبر دے دی، آگے سنیے اللہ کیا بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ ان منافقوں کو سزا کیسی ملے گی۔ فرمایا وَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
تو ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر ضربے مارتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والی بات کی پیروی کی اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کو پسند نہ کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہاں پر ان دو آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق لوگ اپنی زندگی میں سازشیں کر رہے ہیں میرے محبوب کے خلاف، تو فرمایا کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے، تو وہ فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے فرمایا ان کے منہ پر، ان کی پیٹھوں پر لوہے کے گزوں سے فرمایا ضربے مارتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے۔ فرمایا ان کی اس ہولناک طریقے سے روح قبض کرنا اس لیے ہے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، یعنی اللہ کو ناراض کرنے والی جہاد سے روکنا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی، حضور کے دشمنوں کی مدد کرنا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات، حضور سے نفرت رکھنا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ تو فرمایا انہوں نے اس بات کی پیروی کی کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اور اس چیز کو ناپسند کیا کہ جس میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ اس وجہ سے اب یہ بظاہر مسلمان بن کر وہ نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے جو انہوں نے ایمان کی حالت میں کیے تھے۔ یہ چیز ان کے لیے سزا کا باعث بنی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کو ناراض کرنے والی بات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جانے سے روکنا اور کافروں کی مدد کرنا، اور جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ بات جو یہ توریت میں پڑھ چکے تھے، یہ جانتے تھے کہ وہ مضامین موجود تھے جن میں رسول اللہ کی نعت شریف ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ نعت کو چھپاتے تھے، وہ حضور کی شان کو چھپاتے تھے اور لوگوں کو حضور کے پاس جانے سے روکتے تھے۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اور فرمایا کون سی وہ چیز جس میں اللہ کی رضا ہے، تو فرمایا اس سے مراد ایمان اور اطاعت، مسلمانوں کی مدد، رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں جانا، حاضر ہونا، یہ اللہ کو راضی کرنے والی باتیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یفرج اللہ ادغانہم، تو کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اس گھمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے ہوئے بغض و کینے کو ظاہر نہ فرمائے گا۔ اب دیکھیے کہ منافقوں کو یہ گھمنڈ بھی تھا کہ ہمارا راز تو پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی اب دیکھیے اللہ نے ان کا پردہ ابھی بھی رکھا ہوا تھا کہ علل اعلان ان کا پردہ چاک نہ کیا جائے، سب باتیں اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دی، لیکن پھر بھی وہ گھمنڈ کرتے تھے کہ اللہ نے ابھی تک ان کے یعنی وہ بغض اور کینہ جو چھپا ہوا ہے اس کو ظاہر نہ فرمائے گا۔ تو اور ان کے دلوں میں جو اسلام کے خلاف نفرت تھی، عداوت تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ابھی تک نہیں بتائی، وہ یہ سمجھ رہے تھے اور اسی طرح ان کے معاملات چھپے رہیں گے۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ان منافقوں کو رسوا فرمائے گا اور ان کا پردہ فاش فرمائے گا۔ پھر کیسے پردہ فاش فرمایا، یہ دو آیت کریمہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو تمہیں وہ منافقین دکھا دیتے تو تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لیتے، اور ضرور تم انہیں گفتگو کے انداز میں پہچان لو گے، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو دیکھ لیں اور تمہاری خبریں آزما لیں۔ یہ دو آیت کریمہ ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب اگر ہم چاہتے
تو آپ کو دلائل اور علامات کے ذریعے ان منافقوں کی پہچان کروا دیتے، یہاں تک کہ آپ ان کی صورت سے پہچان لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پھر سورہ برات یعنی سورہ توبہ جو پیچھے آپ سن چکے ہیں، پھر اللہ نے وہاں وہ فرماتے ہیں سورہ برات میں اللہ نے اپنے محبوب کو تمام منافقوں کی پہچان کروا دی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی سورہ محمد کی آیت نمبر 30، فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر رسول اللہ سے کوئی منافق پوشیدہ نہ رہا، اور سب کو میرے آقا ان کی صورتوں سے پہچانتے تھے۔ اور حضرت انس مزید کہتے ہیں کہ اگر کوئی منافق حضور کی بارگاہ میں آتا اور گفتگو کرتا تو حضور ان کے گفتگو کے انداز سے پہچان لیتے، اور وہ اپنے ضمیر کا حال حضور سے نہ چھپا سکتا تھا۔ وہ منافق لب ہلاتا تھا، مصطفیٰ کریم اس کے نفاق کو اس کی بات سے اور اس کے انداز کلام سے پہچان لیا کرتے تھے۔ اور اسی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا اللہ اپنے تمام بندوں کے تمام اعمال کو جانتا ہے، اور سن لو کہ اللہ پھر ہر ایک کو اس کے لائق جزا دے گا۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سی اقسام کا علوم عطا فرمایا۔ آج دیکھ لیجئے کہ انٹیلیجنس جو ہوتی ہیں، جو چہروں سے پہچان لیتے ہیں، آج بھی جو لوگ سفر کرتے ہیں کسی کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا، چہرہ بتا دیتا ہے گفتگو سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ تو آج سیکھ کر لوگ یہ کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ نے خود ایسا علم عطا فرمایا کہ حضور سب کو پہچان لیتے تھے۔ اور یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے، جیسا کہ بہت سے علوم کا مفسرین کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے ہر قسم کا علم جو ہے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اس میں سے صورت سے پہچاننا اور بات سے پہچاننا بھی داخل ہے۔ جب آپ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے ہر ایک کا الگ انداز ہے، کوئی کس انداز سے حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے، میرے آقا اسی سے اس انداز سے گفتگو کرتے تھے، اور اس سے وہ اس کی بات جب بیان کرتے تھے تو وہ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں جو میں نے یہ آیت کریمہ بھی پڑھی کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں سنو، اے مسلمانوں یعنی صحابہ کرام سے فرمایا کہ اور تمام لوگوں کے لیے قیامت تک کہ ہم تمہیں جہاد کا حکم دے کر ضرور آزمائش میں ڈالیں گے، یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور پھر جہاد میں جو تکلیفیں آئیں گی اور اس پر صبر کرنے والوں کو ظاہر فرما دیں گے، اور جو تم اپنی زبانوں سے جو باتیں کہتے ہو، جو تمہاری فرما برداری کے اخلاص کے دعوے ہیں، تو فرمایا کہ پھر جو تم اپنی باتیں اور خبریں دیتے ہو تو پھر ہم تمہیں آزما لیں گے کہ ظاہر ہو جائے گا کون کتنا فرما بردار اور اخلاص کے دعوے میں تم میں سے کون سچا ہے۔ تو فرمایا ہم سب کو آزما لیں گے، تو آزمائش ضرور ہوگی۔ اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ منافقوں کا پردہ چاک کر کے بتایا۔ منافقت سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہر قسم کی منافقت سے ہمیں محفوظ فرمائے، ظاہر و باطن میں اللہ ایک کرے، قول و فعل میں ایک کرے۔ ہم کسی کے ساتھ بھی دین کے معاملے میں ہو یا معاملات لوگوں کے ساتھ ہوں، گھر میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، لین دین کے معاملات میں ہوں، ہماری زبان اور ہمارا قول ہمارا فعل ایک ہونا چاہیے۔ یہی قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ ہر قسم کے قول و فعل کے تضاد سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان کر۔ یا اللہ قرآن پاک کا نور اور اس کا فیضان، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں عطا فرما، قرآن پاک سے الفت و محبت عطا فرما، اس کی شب و روز تلاوت کی توفیق دے دے، اس کا پیغام اور اس کو پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے آسان کر، مرتے دم تک اس دین کی اور یا اللہ خادم قرآن بنا، ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے یا رب العالمین۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔